کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ نماز کی پابندی کیسے کریں، پڑھتے ہیں پھر نماز چھوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال سناتا ہوں میں آپ کو۔ آپ نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت جہنم کے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہوگی۔ اور یہ میجورٹی دنیا کی اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ عبادت کیوں کرتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ جنت۔ اور یہ ہم کس کا ایمان سن رہے ہیں؟ یہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان سن رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جنت کے چکر میں نہیں کر رہا میں عبادت، کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہوگی۔ نہ میں جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ یہ فورسڈ غلامی ہوگی۔ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں یا اللہ کہ تو ہے ہی عبادت کے قابل، تو ہے ہی عبادت کے لائق۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اتنا امپریس ہو گئے، آپ اتنا گریٹفل ہو گئے، آپ اتنا احسان مند ہو گئے، آپ اتنا محبت میں چلے گئے، آپ کو کسی کی اہمیت کا اتنا احساس ہو گیا کہ آپ کو یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ جیسے ماں بھول جاتی ہے دودھ پلانا، ماں بھول جاتی ہے آپ کی بیسک رسپانسبلٹی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، آپ کہنے سے پہلے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یو آر کیئرفل کہ یار یہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ تو پہلے دیکھیں یہی مقصد تھا آج کی اس گفتگو کا، کہ جب تک ہم قرآن نہیں کھولیں گے، جب تک ہم اللہ کو جانیں گے نہیں تو محبت نہیں ہوگی اس سے۔ صلات تو اس کے بعد ہے نا، پہلے قرآن وحی ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوا تھا، انہوں نے آگے صحابہ کرام کو کنوے کیا تھا، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو روز کنوے ہوتا تھا جب جب وحی ہوتی تھی، اور جو جو حکم وحی ہوتا تھا اس کو پہلے سمجھاتے تھے، پھر اس کے بعد سب نماز میں کھڑے ہو کے اس کو اناؤنس کرتے تھے۔ ہمارا دل اس لیے نہیں لگ رہا نماز میں یا بار بار ہم سے چھوٹ جاتی ہے کہ وہ اس کا ہماری زندگی سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق رہا نہیں ہے۔ یہی بات ہم فلائٹ کے لیے نہیں بولتے کہ یار میں ہمیشہ فلائٹ جب سے نکل جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ جہاز ویٹ کرے گا، اور آج کل اتنی مہنگی ہو گئی ہے ٹریولنگ، تو آپ 3 گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں، پیکنگ کا 1 ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے شروع کرتے ہیں، اور ایئرپورٹ جو ہے وہ 3-4 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، اس کے دین کی، جب دین اس کی ضرورت بن جائے گا آپ کی، جب وہ آیات کا ریمائنڈر آپ کے لیے سیویئر بن جائے گا دنیا میں، تو پھر آپ کو بغیر کلاک کے آنکھ کھلے گی، آپ کی بغیر الارم کے آپ کی آنکھ کھلے گی۔ محبت کیسے پیدا ہوگی اللہ کے ساتھ؟ جب تک اللہ کو جانیں گے نہیں تب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھے فالو کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو فالو کر رہے تھے؟ قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ جس پر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو بغیر قرآن کے، دیکھیں صلات دین کا ستون ہے۔ ستون کبھی اکیلا کھڑا ہوا دیکھا آپ نے؟ ایک چھت کے نیچے ہوتا ہے ستون، رائٹ، اس کے اراؤنڈ دیواریں ہوتی ہیں۔ چھت اور دیواریں، یہ پورا سٹرکچر دین ہے۔ جب تک دین کو نہیں جانیں گے تو اکیلا پلر جو ہے وہ کیسے بچائے گا آپ کو؟ دین کی سمجھ آئے گی تو صلات سمجھ میں آئے گی۔ آج آپ کو صلات کیوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلات اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ دین سمجھیں گے تو صلات دین کا حصہ ہے۔ ہم نے پورے دین کو سمجھا کہ یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ پورا دین ہے، یہ ایک حکم ہے اللہ کا، اور بہت ہی امپورٹنٹ حکم ہے۔ لیکن اس کی روح کون بتائے گا کہ صلات کی روح کیا ہے، صلات ایکچولی کیا چیز ہے؟ ہم میں سے جتنے لوگ زوم پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے صلات قرآن سے کب لی؟ ہم نے تو صلات گھر سے اور مساجد سے لی۔ بالکل، ہمیں تو پڑھنے کا طریقہ اور بچے کو اتنا ہی بتایا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی اپنی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، اساتذہ کی ذمہ داری کا آہستہ 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 اس کی صلات کو شیپ اپ کیا جائے، اس کی صلات میں ڈیٹا بیس بڑھے اس کا۔ وہی جو 4 صورتیں بچپن میں یاد کی تھیں، دنیا میں آپ پی ایچ ڈی کر گئے اور نماز آپ کی وہی رہ گئی جو آپ نے بچپن میں 4 صورتیں یاد کی تھی۔ تو پوری زندگی ایک آیت بھی اور یاد
کرنے کی توفیق نہیں ہو سکی ہمیں. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری کتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ، ہماری کتنا انٹریکشن اور کنیکشن ہے قرآن کے ساتھ. تو پھر نماز میں دل کہاں سے لگے گا؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میرا بھی نہیں لگتا تھا دل، اور نہ ہی میرے پہ کوئی کسی کی وہ تھی کہ مجھے زبردستی پڑھنی ہے. ہم تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے ارلی ایج میں. لیکن جب قرآن کی اہمیت کا، صلاۃ کی اہمیت کا پتہ لگا کہ یار نئی نئی آیتیں، یہ تو کلام ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، تو اکیلے کمرے میں اونچی اونچی پڑھتا تھا اور ایموشنل ہو جاتا تھا پڑھتے پڑھتے، کیونکہ آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اللہ سے، اور اگلی آیت میں اللہ کا جواب آ رہا ہے. تو اور کیا چاہیے کہ جس جواب کے لیے ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کام ہو جائے گا تو جواب ملے گا یا قیامت والے دن ملے گا، جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو اسی وقت جواب ملتا ہے.